السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین کے کرم، فضل اور احسان سے سورۃ الغاشیہ زیر مطالعہ ہے۔ چند نکات ہم گزشتہ سبق سے ریکال کر لیتے ہیں تاکہ آج کے سبق کے ساتھ ربط قائم ہو جائے، مضامین واضح ہو جائیں اور اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس واقعے کی خبر آئی ہے جو سب کو ڈھانپ لے گا؟ اور اس واقعے سے مراد قیامت ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بعض چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، اور گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ محنت کر کر کے تھکے ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البروج کے اندر، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو نے مشقت اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب تک پہنچ جانا ہے۔ میرے پیارو، اس آیت کے ذیل کے اندر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کاروان زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر انسان کسی نہ کسی کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مسلسل محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اور اسی محنت اور مشقت کو کرتے کرتے ایک دن وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا۔ بنیادی طور پر دو طرح کے نظریات ہیں جن کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ایک وہ نظریہ ہے جس کے تحت لوگ رب چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرا گروہ جو دوسرے نظریے کے تحت کام کر رہا ہے وہ ہے من چاہا نظریہ ہے۔ اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ان کی عقل تسلیم کرتی ہے، جو ان کے من میں آتا ہے اسے سر انجام دیتے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جائز ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے، بس جو ذہن میں آ گیا اسے سر انجام دینا۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں کچھ اعمال بہت اچھے بھی ہیں جن سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا بدل ان کو دنیا کی زندگی کے اندر مل جائے گا، اقتدار کی صورت میں، اختیار کی صورت میں، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا ہی عارضی ہوگا جتنی یہ دنیا عارضی ہے، جتنی دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ سانس ختم، سارا سلسلہ ختم۔ آخرت میں ان لوگوں کا جو تذکرہ آیا ہے وہ یوں آیا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، جو تھکے ہارے ہوں گے محنت کر کر کے۔ یعنی دنیا کے اندر انہوں نے بھی محنت کی ہے اور اس محنت کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن قیامت والے دن وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، اور اس ذلیل و خوار چہرے کے ساتھ اپنی تمام تر محنت اور کوشش کے نتیجے میں تھکے ہوئے ہونے کے باوجود وہ لوگ جہنم کی گرم آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ بنیادی صفت سے محروم ہے، اور وہ بنیادی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بارے میں بڑے فرماتے ہیں، آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے اس کے نام اور اس کی صفات ہیں ان کے مطابق، وقبلت جمیع احکامہ، اور اس کے احکامات کو تسلیم کریں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کریں، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کریں۔ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لائیں جو اس نے نازل کی مختلف ادوار کے اندر اپنے پیغمبروں کے اوپر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا دنیا کے مختلف خطوں میں، زندگی کے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی اصلاح اور فلاح کے لیے، والیوم الآخر، قیامت کے دن کے اوپر،
والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے مطابق ہے، اس کے تمام جملہ احکامات کو قبول کرنا اور دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں اور رسولوں کے اوپر ایمان، قیامت کے دن کے اوپر ایمان، اور اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اس کے اوپر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ایمان۔ یہ صفات کے ساتھ جو بندہ زندگی بسر کرے گا، اب اس کے اچھے اعمال اس کو آخرت میں بھی نفع دیں گے، اور جو ان سے ہٹ کے کٹ کے ان کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کرے گا، دنیا کے اندر اس کا جو بھی سٹیٹس ہے اس کا وہ سٹیٹس دنیا تک ہی رہے گا، آخرت میں وہ ذلیل و رسوا کر کے جہنم کی گرم آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں گے تو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ ہم پڑھیں گے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ ہم جانیں گے۔ اہل عرب جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ان کا طرز زندگی کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا یاد دہانی کروائی گئی کہ آپ ان کے درمیان کیوں ہیں، یہ ہم جانیں گے، اور اسی کے ساتھ آج کی صورت کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے اس گروہ کی بات ہے جو دنیا کے اندر مشقت اٹھائیں گے اور آخرت میں جہنم کی گرم آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان لوگوں کے لیے کھانے کے نام پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، یعنی جب ان کو بھوک لگے گی تو ان کو جو کھانا دیا جائے گا کھانے کے لیے، وہ کھانا بھی ان کے لیے سزا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ رغبت سے کھائیں گے، بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کے وہ کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ان کو کیا ملے گا؟ کانٹے دار جھاڑیاں، ان کا کھانا بھی ان کی سزا ہوگی۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، اور ہر طبقے کے اندر الگ الگ خوراک ہوگی، کہیں زقوم کھلایا جائے گا، کہیں غسلین پلایا جائے گا، کہیں دریغ کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اس دین کو سیکھنے اور اس کے اوپر چلنے میں، اور اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر دے۔ بنیادی طور پر کھانا انسان اس لیے کھاتا ہے کہ اس کے جسم کو تقویت حاصل ہو، طاقت پہنچے، انرجی حاصل ہو، اور اس کی بھوک وہ مٹ جائے۔ لیکن یہ کھانا جو ان کو وہاں پہ کھلایا جائے گا، یہ نہ تو ان کے جسم کو فربہ کرے گا، تر و تازہ کرے گا، اور نہ ہی ان کی بھوک میں کوئی کفایت کرے گا۔ ایک ایک عمل جو جہنم میں ان کے ساتھ کیا جائے گا، وہ ایک ایک عمل ان کے لیے سزا ہوگا۔ اور جو پیچھے بیان آیا نا نار خامیہ، نار خامیہ، یہ جو خامیہ صفت بیان کی گئی اس آگ کی کہ وہ آگ مسلسل گرم ہوگی جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ اب ان کے برعکس دوسرا گروہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، قرآن ان کا تذکرہ کس طرح کر رہا ہے؟ ان کا تذکرہ آیا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ، حشاش بشاش، سفید ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ وہ کوششیں جو انہوں نے دنیا میں کی، جیسے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃیں ادا کی، قربانیاں دی، دیگر حسنات اور نیکیوں کے کام کیے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا تھا، اپنی ان تمام کوششوں پہ اس دن راضی ہوں گے کہ آج ہماری محنت ٹھکانے لگی، اور بدلے میں کیا پائیں گے؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں درجے کے لحاظ سے بھی بلند ہے، حصی اعتبار سے بھی بلند ہے، جنت کا محل وقوع بھی بلند ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی بیہودہ بات، کوئی شور ہنگامہ نہیں سنیں گے،
گالی نہیں سنیں گے، جھوٹ نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے اور کسی قسم کی دل آزاری کی بات نہیں سنیں گے۔ جنت دار السلام ہے، وہاں امن اور سلامتی ہے۔ فیہا عین جاریہ، اور جنت کے اندر جاری چشمے ہیں، کوثر کا، سلسبیل، کافور، زنجبیل، صاف پانی کا، مختلف قسم کے چشمے جاری ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور جنت کے اندر کرسیاں ہوں گی اونچی، ان پر بیٹھے ہوں گے اہل جنت، اور جدھر کا ارادہ کریں گے کرسیاں اسی طرف گھوم جائیں گی، یعنی ان کے ارادے کے تابع ہوں گی ان کی سیٹس، ان کی نشستیں۔ واکواب موضوعہ، اور ان کے لیے ایک موضوع مقام کے اوپر رکھے ہوئے برتن ہوں گے، گلاس، پیالے مناسب جگہ پہ رکھے ہوں گے، یعنی جب ان کو طلب ہوگی تو ان کو مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ جیسے ہم دنیا کے اندر ہوتے ہیں نا، دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، مگر مفسرین یہ امثال صرف سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ وہاں اس قسم کی بھی محنت مشقت نہیں ہوگی، ہر ایک چیز مناسب جگہ پہ رکھی ملے گی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور صف بصف تکیے لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوں گے۔ اب کوئی جنتی گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا، کوئی اونچی کرسیوں کے اوپر بیٹھا ہوگا اور کوئی قالین کے اوپر براجمان ہوگا۔ ہر ایک کے دل کی مراد اللہ رب العالمین وہاں پہ پوری فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کے درمیان مبعوث کیے گئے ان میں سے اکثریت قیامت کی انکاری تھی کہ قیامت کا دن برپا نہیں ہوگا، تو ان کے ماحول کی چیزیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کو برپا کرنا قطعی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اسے کس طرح بلند فرمایا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے زمین میں گاڑ دیا؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح اس کو بچھا دیا؟ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمائی ہیں کہ عرب کے ہاں جنگلات، پہاڑ یا پھر اونٹ ہوتے تھے۔ وہ سامنے دیکھیں تو اونٹ نظر آتے، اوپر دیکھیں تو آسمان، نیچے دیکھیں تو زمین، اور دائیں بائیں پہاڑ موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھو، جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو پھر قیامت برپا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام؟ کوئی بڑا کام نہیں۔ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا ہے، اور عجیب اللہ پاک کا کرم ہے، عرب کے علاقوں میں ہاتھی جیسے جانور کو پیدا نہیں کیا۔ عربوں کے ہاں اونٹ کو پالنا آسان ہے بنسبت ہاتھی کے۔ ایک تو اونٹ اپنی خوراک خود لیتا ہے، درخت ہو تو کاٹنا نہیں پڑے گا، اونٹ خود بخود اس کے پتے کھائے گا، اور اگر پتے نہیں تو اس کی ٹہنیاں کھا لے گا۔ اور عرب کے اندر ریگستان ہے، پانی بہت کم ہوتا ہے، کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، تو اونٹ کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی ٹینک لگایا ہے۔ اونٹ اتنا پانی جہاں میسر ہو پی لیتا ہے کہ ایک ہفتے سے بھی زیادہ اسی پانی کے اوپر گزارا کر لیتا ہے۔ تو غیر معمولی صفات کا حامل یہ جانور اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا فرمایا ہے۔ پھر وہاں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، گرمی بہت سخت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اونٹ کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ شام سے لے کر صبح تک پوری رات سفر کر سکتا ہے۔ علاقہ ریگستان کا ہے جس پر انسان کے لیے چلنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے عرب کو اونٹ دیے جن کے پاؤں کے نیچے ایسی چیز ہے جس سے ان کے لیے ریت پر چلنا بہت آسان ہے۔ پھر اونٹ اتنا بڑا جانور ہے کہ اس پر سوار ہونا بڑا مشکل ہے۔ عام جانوروں اور انسانوں کو دیکھیں تو ان میں ایک ہی گھٹنا ہوتا ہے، لیکن اونٹ کی ٹانگ میں دو گھٹنے ہوتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے کی جانب نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پچھلے والے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹ پر آسانی سے سوار ہو جایا جا سکتا ہے بغیر سیڑھی کے۔ پھر چلنے میں اگر گرنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہان بنا دی ہے کہ جو آدمی اس کے اوپر سوار ہے وہ کوہان کو تھام لے،
مضبوطی سے بیٹھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائیں اور کتنی نشانیاں ہیں صرف ایک اونٹ کے اندر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور اس کے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی اطاعت رکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی اس کے ایک لگام پکڑا دیں اور اس کے ساتھ بندھے ہوئے 100 اونٹ ہوں تو وہ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فذکر انما انت مذکر، میرے پیغمبر آپ نصیحت فرمائیں، آپ کا کام نصیحت فرمانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگران تو مسلط نہیں ہے کہ ان کی زیادہ فکر کریں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو روگردانی کرتا ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو روگردانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب نے ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم ہی ان سب کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے محض اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔